ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے عام خبر دیں گے۔ پاک بحریہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور ANF کی مشترکہ کارروائی۔ 240 ملین روپے سے زائد مالیت کی غیر قانونی شراب قبضے میں لے لی گئی۔ ترجمان PMSA کے مطابق مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن میں ٹیم نے غیر قانونی شراب لے جانے والے ایک بے وطن بحری جہاز کو کامیابی کے ساتھ روک لیا۔ ممنوعہ سامان پاکستان میں غیر قانونی طور پر استعمال کرنا تھا۔ میری ٹائم فورسز کی جانب سے فوری اور فیصلہ کن کارروائی نے اس تقسیم کو روک دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے آپریشن غیر قانونی اسمگلنگ کی سرگرمیوں سے نمٹنے اور سمندری قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ایجنسیوں کے درمیان مضبوط ہم آہنگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ضبط شدہ شراب کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ANF کے حوالے کر دیا گیا۔ آپریشن پاکستان نیوی، PMSA اور ANF کی غیر قانونی تجارت سے قومی پانیوں کی حفاظت اور پاکستان کی بحری سلامتی کی کوششوں کو تقویت دینے میں موثریت کو اجاگر کرتی ہے۔ ادھر سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں 10 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیس پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں 4 مختلف کارروائیاں کیں۔ دتا خیل، حسن خیل، غلام خان اور میر علی میں سیکورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان کے سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب بات کریں گے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس مسرت ہلالی نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سوال کیا کہ 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک میں شہریوں کے بچے شہید ہوئے۔ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل نے کہا کہ 16 دسمبر والے افراد دہشت گردانہ واقعات میں ملوث تھے، ان کے ٹرائل کے لیے ترمیم کرنا پڑی تھی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی ملزمان کا ٹرائل ہو لیکن فوجی عدالتوں میں نہیں، خود متاثرہ فرد شفاف ٹرائل نہیں دے سکتا۔ جسٹس محمد علی نے کہا آرمی ایکٹ کی شک 21D کالعدم کرنے سے کلبھوشن کیس میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ وکیل خواجہ احمد حسن بون نے کہا ملک دشمن جاسوس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا۔ سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا FB علی کیس میں تنازع ہوا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل ایسی بھی سوچ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسی حرکت کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اس وقت پیکا ایکٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ بڑی واضح طور پہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا کی ابیوز ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے فیک پروپیگنڈا، فالس نیوز، اس کے ذریعے ہراسمنٹ کے ایشوز، چائلڈ پورنوگرافی، ڈیپ فیک، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانا، یہ تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، اس حوالے سے یہ ضروری سمجھا گیا اور پارلیمنٹ میں اس پہ منظوری دی۔ وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والے نقصانات کو اس کا تدارک کیا جائے۔ ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جاتی ہے اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ خواتین کی ہراسمنٹ کی وجہ سے نہ صرف سائیکولوجیکل پرابلم جنم لے رہی ہیں، لوگ سوسائڈ پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس پہ سٹڈیز موجود ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی جو ابیوز ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور سوشل میڈیا کے جو خطرات ہیں، اس کے تدارک کے لیے یہ ایک پیکا لاء جو ہے یہ لایا گیا۔ اس میں جو باقی عوامل شامل ہیں، جس کے اندر ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اس کے تمام نامنیز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے، اور نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے بلکہ اس میں جرنلسٹ جو کہ کسی پریس کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، IT پروفیشنل جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوں وہ شامل ہیں۔ جو ٹرائیبیونل بنایا گیا ہے، ٹرائیبیونل کے اندر بھی ایک جرنلسٹ کو شامل کیا گیا ہے، IT پروفیشنل کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں گے۔ نجی سیکٹر سے جو یہ لوگ لیے جائیں گے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پریس باڈی سے، کسی پریس ایسوسی ایشن سے جن کا کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا، جن کی ممبرشپ ہوگی،
اور دیکھیے اپیل کے حوالے سے بڑا ابہام ایک جو ہے وہ پایا جا رہا تھا. کلیئرٹی ہے, بہت سارے ٹریبیونلز ہیں, جس طرح فیڈرل سروس ٹریبیونل ہے کہ اس کی اپیل, کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا ٹریبیونل ہوتا ہے, تو اس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے, اور ٹریبیونلز پہ لازم ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا سپیکنگ آرڈر پاس کریں گے. اس آرڈر کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکے گا ریٹ پٹیشن کے اندر. ریٹ پٹیشن کا رائٹ جو ہے نہیں لیا گیا, تو ریٹ پٹیشن کا رائٹ بھی موجود ہے. ٹرائبونل میں پرائیویٹ ممبرز بھی موجود ہیں, جرنلسٹ بھی موجود ہیں. ریٹ پٹیشن کے علاوہ سپریم کورٹ کی اپیل بھی موجود ہے. اور دیکھیے آگے ابھی اس کے رولز بننے ہیں. جب اس کے رولز بنیں گے, اس کی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوگی, بہت گنجائش ہے آگے مشاورت کی بھی, اور ہم سب کو obviously اس میں انگیج بھی کریں گے, ساتھ بھی لے کر چلیں گے. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کی آگے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے رولز بنائے جاتے ہیں, آگے طریقہ کار طے کیا جاتا ہے, کوئی نظام وضع کیا جاتا ہے. تو اس میں ابھی بہت گنجائش ہے بات چیت کی بھی, بہت گنجائش ہے مشاورت کی بھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ گنجائش موجود ہے بلکہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا کی ابیوز کو روکنے کے لیے ایک اچھا کام کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے تمام جرنلسٹ باڈیز کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر نہ صرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ ممبر شامل ہیں, اتھارٹی کے اندر ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے. کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر بھی جو ہے وہ پرائیویٹ انڈیویجول جو نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ قانون ایک بہت اچھا قانون ہے, اور سوشل میڈیا کے خطرات, سوشل میڈیا سے پھیلنے والی بدامنی, سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک پورا پلوٹ کیا جا رہا ہے سوسائٹی کو, معاشرے کو, اس کو روکنے کے لیے کرامت ثابت ہوگا. وہیں پر آگے رولز کا بننا, باقی مشاورت ہونا, وہ obviously ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے. اور اس قانون کے تحت دنیا کی جو ورلڈ پریکٹسز ہیں ان کو اپنایا گیا ہے. مجھے اس میں کوئی ایک متنازع شک دکھا دیجئے. کیا فیک نیوز متنازع چیز ہے؟ کیا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے اس میں نظام وضع کیا گیا ہے کیا وہ متنازع چیز ہے؟ متنازع اس کو قرار دینا کسی شک کی بنیاد پہ کیا جائے, بتایا جائے کہ کون سی شک ایسی ہے جو متنازع ہے. ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں, اور آگے اس کے رولز بننے ہیں, باقی اس کی نظام وضع ہونا ہے, اس میں مشاورت بھی کریں گے. مگر ابھی تک اس میں کوئی متنازع چیز یا متنازع شک کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو بہت کوئی مؤثر ہو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو سکی, یا کوئی وزن والا کوئی آرگیومنٹ نہیں آ سکا. احتجاج ہر کسی کا حق ہے. آسٹریلیا کے اندر جو سوشل میڈیا لا ہے, 16 سال سے کم بچے, ان پہ سرٹن چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, پابندیاں ہیں, کیونکہ وہ ان خطرات سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ان کا ذہن جو ہے وہ زہر آلود ہوتا ہے. دنیا کے اندر سوشل میڈیا لا, سوشل میڈیا چیکس موجود ہیں. آپ مغربی ممالک کے اندر دیکھ لیجئے, آپ دنیا کے جو مہذب معاشرے ہیں جہاں پہ جس کی جمہوریت کی جو ہے مثالیں دی جاتی ہیں, تمام ان ممالک میں سوشل میڈیا لاز موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب سوشل میڈیا لاز کی بات ہوتی ہے تو اس پہ احتجاج تو ہو رہا ہے, مگر شکوں پہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ جی یہ شک جو ہے متنازع ہے, یہ شک غلط ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ موجود ہیں, جرنلسٹ موجود ہیں, پریس کلب کے ممبرز موجود ہیں, ٹرائبیونل کے اندر بھی, سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسل آف کمپلینٹس میں بھی اپیل کا حق بھی ہے, ریٹ پٹیشن کا حق بھی ہے, تو پھر ڈر خوف کس بات کا؟ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے جو ایک غلط استعمال ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے, سوشل میڈیا کا جو ابیوز ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا, لوگوں کو ہراساں کرنا, خواتین کی جو ایک استحصال ہوتا ہے, جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, بلیک میلنگ ہوتی ہے, اس کا تدارک, یہ تمام ان ایلز کو ایڈریس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ قانون پیکا کا لایا گیا ہے. اس میں کوئی بات ایسی قابل اعتراض نہیں ہے کہ جو جس پہ کہا جائے کہ جس صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, پوری دنیا میں کوئی ایسا لا موجود نہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ ہماری جنریشن کا, ہمارے دور کا سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی ڈس انفارمیشن ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے, عالمی ادارے اس بات پہ بات کر رہے ہیں, دنیا کے مہذب ترین ممالک, ترقی یافتہ ممالک اس پہ آن ون پیج ہیں, وہ اپنی اپنی قانون سازی اس پہ لے آئے ہیں آلریڈی. تو پھر پاکستان میں اس کو کیوں برا سمجھا جا رہا ہے, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پیکا ایکٹ کے حوالے سے اہم گفتگو جاری تھی. ان کا کہنا تھا پیکا ایکٹ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے. جعلی خبروں, حراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے. سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پیکا قانون لایا گیا.
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سہولیات فراہم کرنے کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل رولز کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل فیصل چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا مستقل بنیادوں پر میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ جیل مینول کے مطابق جیل میں بیرون ملک فون کال کی سہولت موجود نہیں۔ جیل حکام نے بتایا کہ بیرون ملک فون کال کی سہولت تب دی جاتی ہے جب عدالتی آرڈر موجود ہو۔ عدالتیں جب کبھی جیل سہولیات فراہم کرنے سے متعلق جو احکامات دیتی رہیں ان پر عمل ہوتا رہا ہے۔ متعلقہ سہولیات بانی پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں اور اس پر ان کے وکیل بھی مطمئن ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل جیل سہولیات فراہم کرنے سے متعلق مطمئن ہیں، لہٰذا مداخلت کی ضرورت نہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا جیل سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اب بات کریں گے پیکا ترمیمی ایکٹ کی، جس کے خلاف پی ایف یو جے کی کال پر صحافتی تنظیموں نے ملک بھر میں یوم سیاہ منایا۔ نماز جمعہ کے بعد کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، سکھر، کندکوٹ اور جیکب آباد سمیت دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر صحافیوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اسلام آباد پریس کلب میں بھی صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے، حکومت سے پیکا ایکٹ ترمیمی بل فوری واپس لینے کی استدعا کر دی۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے پی ایف یو جے کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ پیکا کالا قانون اور حکومت کا اوچھا ہتھ کنڈا ہے، کالے قانون کو لاگو کریں گے تو حکومتیں گھر چلی جائیں گی۔ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سی پی این ای، پی بی اے سمیت تمام پریس کلبز پیکا کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کالا قانون ختم نہیں ہوگا نہ خود چین سے بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے۔ اب اسمبلیوں میں بائیکاٹ ہوں گے۔ بڑا احتجاجی مارچ اسلام آباد سے سینٹ اور سینٹ سے قومی اسمبلی جائے گا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے شکوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے فوری طور پر پیکا ترمیمی آرڈیننس کی مخالف شکوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ دوران سماعت جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے ہیں کہ پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے 3 ہفتوں میں تمام فریقوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے پاکستان میں تعینات سفیر جانگ ڈیزی ڈونگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد پیش کی۔ نئے سال کی تقریبات میں چینی قیادت کے ساتھ چین کے برادر عوام بشمول پاکستان میں مقیم تمام چینی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ یہ نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا، دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ چینی سفیر نے خوشی کے موقع پر چینی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب نئے دور میں داخل، ماحولیاتی آلودگی، شور کا خاتمہ اور کرایوں میں کمی۔ لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی پہلی مکمل ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرک بس میں سواری کی اور تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے ای وی بس کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ الیکٹرک بس میں جی پی ایس لوکیشن ریکارڈ، وائی فائی، یو پی ایس پورٹ، دیگر سہولیات موجود ہیں۔ الیکٹرک بس میں 30 نشستیں اور 80 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ الیکٹرک بس میں خصوصی افراد کے لیے ریمپ اور نشستیں مخصوص ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا گیا کہ پہلی بار میں بس مسافروں کے تحفظ کے لیے فرش پر اینٹی سلپ شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مکمل الیکٹرک بس کے لیے 9 مخصوص چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ایک بار چارجنگ کے بعد بس 250 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکے گی۔ بس میں مسافروں کی سہولت کے لیے روٹ ڈسپلے بھی نظر آئے گا۔ الیکٹرک بس ریلوے اسٹیشن تک گرین ٹاؤن براستہ کوئنز روڈ
مزنگ، فیروزپور روڈ، کیمپس پل اور اچھرا کینال نہر چلے گی۔ لاہور کی پہلی ای بس سروس پر 17,000 مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے۔ ہر 9 منٹ کے بعد بس آئے گی۔ الیکٹرک بس کے لیے مخصوص ایپ بھی متعارف کروائی جائے گی جس سے بس کی ٹریکنگ ممکن ہو سکے گی۔ الیکٹرک بس کا کرایہ ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے ادا کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بس سٹینڈ پر سولر فین اور واٹر کولر کی تنصیب کا جائزہ لینے کی ہدایت کی، جبکہ ہر بس سٹینڈ پر سیف سٹی کیمرے نصب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بات کریں گے جمعیت اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جس روز اس حکومت کی حمایت ختم ہو جائے گی یہ گر جائے گی۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کو جو لائے وہی چلا رہے ہیں۔ میں سیاسی کارکن ہوں، مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ بات چیت سے قبل اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پختونخوا میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، وہاں پر مسلح گروہوں کا راج ہے، جبکہ بلوچستان کی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ ان کا پیکا ایکٹ پر صحافیوں سے بات ہوئی ہے، ان کی بات میں وزن ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ پر صحافیوں کی تجاویز لینی چاہیے تھی۔ ادھر تحریک انصاف نے وزیراعظم کے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیراعظم کے مذاکرات کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتے۔ وزیراعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم نے قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کی ہے۔ وزیراعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کو وزیراعظم کی پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ تحریک انصاف کی مذاکرات والی ٹرین تو چھوٹ چکی ہے، اب اسے وزیراعظم کی تازہ پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لانگ مارچ اور دھرنے پی ٹی آئی کو پہلے کسی منزل تک لے کر گئے اور نہ آئندہ لے کر جائیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ ہر مسئلے کا حل سنجیدہ مذاکرات ہی ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ مذاکرات پی ٹی آئی کی فطرت میں ہی نہیں، مذاکرات میں سننا بھی پڑتا ہے اور پی ٹی آئی کو سننے کی عادت نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے تحریک انصاف کو مذاکرات کے حوالے سے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آج رات 12 بجے تک آ جائیں۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر کی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے انتظار کی بات نہیں، ڈائیلاگ کرنا بنیادی شرط ہے۔ پی ٹی آئی والے 4 سال کی حکومت میں مقدمات بناتے تھے، ہم ان سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے تب شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کو کہا تھا بیٹھیں بات کریں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا کہ وزیراعظم صاحب مذاکرات کی دعوت تلخ لہجے کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ شوکت یوسف زئی نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ دھمکیاں دی ہیں، انتشاری بھی کہیں اور پھر مذاکرات کی دعوت بھی ہو، ایسا نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات سے نہیں بھاگی بلکہ وفاقی حکومت بیک فٹ پر چلی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا مزید کہنا تھا حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے، ہم آج مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ایم کیو ایم قیادت میں اختلافات ختم کرا دیے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بہادرآباد کے دورے میں ایم کیو ایم کے قیادت سے اہم رہنماؤں کو ایک ساتھ بٹھا کر اختلافات دور کرائے۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کے قیادت میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سمیت تمام رہنما مل کر ایم کیو ایم کو مضبوط کریں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پارٹی میں معمولی باتوں پر اختلافات جمہوریت کا حسن ہے۔ کراچی، سندھ اور ملک کے لیے تمام پارٹی رہنما ایک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ ہو یا وفاقی حکومت کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں ترقیاتی کاموں کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی، نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ سندھ حکومت کے ترجمان پیپلز پارٹی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔
جو در بند تھا اسے پیپلز پارٹی کے ترجمانوں نے کھول دیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی نے صنعتی زونز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سندھ کا ہر محکمہ بھتہ لیتا ہے جس کی رقم افسروں کو دی جاتی ہے۔ سندھ کے عوام 27 دسمبر نہیں بھولے، املاک جلائی گئیں، عزتیں تار تار کی گئیں، لیاری گینگوار بھی لوگ نہیں بھولے، شناختی کارڈ دیکھ کر ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ علی خورشیدی نے مزید کہا کہ آپ کے پاس 5 منٹ کے گانے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی پوری فلم ہے۔ ایم کیو ایم کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کور کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ علی خورشیدی کا مزید کہنا تھا کہ کیا تعلیم اور صحت کا نظام بہتر ہو گیا جو اپوزیشن کی تعریف کی جائے؟ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ماضی کے عظیم بھتہ خوروں کے منہ سے پیپلز پارٹی پر بھتے کا الزام لگانا مذاق خیز ہے۔ ڈپٹی میئر سلمان مراد نے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے دیا۔ سلمان مراد نے کہا کہ ایک دن میں کراچی میں 70 لوگوں کو قتل کرنے والوں کو کراچی کا امن ہضم نہیں ہو رہا۔ تاجروں سے بلاول بھٹو کی ملاقات سے ایم کیو ایم کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ 16 سال اقتدار کا تانا دینے والے بتائیں ایم کیو ایم کس حکومت کا حصہ نہیں رہی؟ بانی پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت میں بھی ایم کیو ایم شامل ہے۔ سلمان مراد نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم ایک مسترد شدہ ٹولہ ہے جو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پر تنقید کر کے ہی سیاسی آکسیجن حاصل کر سکتا ہے۔ چائنا کٹنگ، بھتہ، قتل کیس کا ٹریڈ مارک رہا، سب کو معلوم ہے۔ فلمیں اور گانے کی باتیں کرنے والے علی خورشیدی کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس پوری لائبریری ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نیو ملتان کے علاقے میں بزرگ شہری پر ایس ایچ او کے تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اس دوران ایس ایچ او نے اسے موٹر سائیکل سے نیچے گرا دیا۔ سی پی او نے واقعے کا نوٹس لے کر ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا۔ مریم نواز نے کہا کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے، پولیس کو کسی پر تشدد کا حق نہیں۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو شاہدرہ پل پر حادثہ۔ شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ حادثے کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ حادثے میں تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ جائے حادثہ پر ریلوے افسران اور عملے امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ سی ای او ریلوے عامر علی بلوچ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 4 افراد واپس پاکستان پہنچ گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق زندہ بچ جانے والوں کو اسپین اور اٹلی سے ڈی پورٹ کر کے واپس لایا گیا۔ تفتیشی افسر نے واپس آنے والوں کے بیانات قلم بند کرا دیے۔ واپس آنے والوں نے ایف آئی اے کو بیان دیا کہ انسانی اسمگلرز نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ انسانی اسمگلرز کی تفصیلات بھی دی گئی۔ ایف آئی اے نے بیانات کی روشنی میں تحقیق ہے۔ دوسری جانب انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم سے تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ مزید نشاندہی پر گرفتاریاں متوقع ہیں۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم نے ساتھیوں سے مل کر شہری سے 35 لاکھ روپے ہتھیا لیے۔ ملزم نے متاثرہ شہری کو موریٹانیہ بھجوایا جہاں سے اسپین جانا تھا۔ متاثرہ شہری اسپین جانے میں ناکام رہا اور وطن پہنچ گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز 3 فروری سے ہوگا۔ مہم کے دوران پنجاب میں 2,23,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں مہم 9 فروری جبکہ دیگر اضلاع میں 7 فروری تک جاری رہے گی۔ انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا خطرہ برقرار ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے مائکرو پلانز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ انسداد پولیو مہم کے لیے 2,654 ٹرانزٹ، 4,888 فکسڈ جبکہ 85,000 موبائل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اسکولوں میں امتحانات کے پیش نظر انسداد پولیو مہم میں محکمہ تعلیم سے کم عملے کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
आपको बताएं कि नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून ने वापस जाने के हवाले से अपने ख्यालात बता दिए। अमरीकी खातून ओनीजा ने कराची में समाजी कारकुन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपने शोहर को तलाश कर रही हूँ, अपने शोहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। अमरीकी खातून ने हुकूमत से $1 लाख देने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी खातून चीपा हेड ऑफिस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़ी हो गई। इससे कबल अमरीकी खातून ओनेजा एंड्रयू रोहिंस को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद अब वो फलाही इदारे में मौजूद हैं। रमजान छीपा का कहना है कि अमरीकी खातून टीपू सुल्तान थाने में थी, उनकी तबीयत आराम न करने के बाइस खराब है। खातून के रहने का इंतजाम कर दिया है। खातून मेरी बहन है, जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। जम्मू और कश्मीर के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी शहरियों को शहीद कर दिया है। भारतीय फौज ने जिला पुंछ में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। काबिज भारतीय फौज ने दौरान सर्च ऑपरेशन घरों में घुसकर खवातीन के साथ बदतमीजी की और उन्हें मारा पीटा। सर्च ऑपरेशन के दौरान मोबाइल नेटवर्क और टेलीफोन सर्विसेज भी मुअत्तल रहीं। एम्बुलेंसेस को भी इलाके में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। ज़राए का कहना है कि शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की लाशों को अहले खाना के सुपुर्द करने के बजाय भारतीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहरिया टाउन कराची बिना लाइसेंस गैर कानूनी तरीके से ज़ेर ज़मीन पानी निकालने लगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने वाजिबात के लिए बहरिया टाउन इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया कि पानी गैर कानूनी तरीके से निकाला जा रहा है। ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट 2023 की खिलाफ वर्जी है। इसी पर मजीद तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन अंसारी से। जी मोहसिन, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए हाजरा बताते चलेंगे बहरिया टाउन कराची में गैर कानूनी तरीके से जेर जमीन पानी निकालने का जो वो इंकशाफ हुआ है, जिस पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने बहरिया टाउन इंतजामिया को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। बहरिया टाउन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अरबों रुपए का मकरूज निकला है। नोटिस में कहा गया है कि बहरिया टाउन मुसलसल बिना लाइसेंस पानी निकाल रहा है। जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो एक्ट है 2023 उसकी खुली खिलाफ वर्जी है। बहरिया टाउन सेक्शन 47 और 2024 के ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, कंजम्पशन और मैनेजमेंट रेगुलेशन 10 के तहत दरकार लाइसेंस हासिल किए बगैर पानी निकाल रहा है। जबकि ये रेगुलेशन जो है वो सिंध हुकूमत ने 28 सितंबर 2018 को मंजूर किया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के तमाम जो सरगर्मियां हैं उनके लिए लाइसेंस दरकार होगा। बिना लाइसेंस के इस काम को जो वो गैर कानूनी माना जाएगा। बहरिया टाउन ने जो रकम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अदा करनी है वो 78 अरब से जायद की बनती है। इसमें 2018 से मई 2024 तक 14 अरब 76 करोड़ रुपए की फीस भी शामिल है, जबकि 16 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1 करोड़ 43 लाख 72,784 रुपए की जो इजाफी चार्जेस हैं वो भी शामिल है। जबकि अगर बात की जाए पानी की जो बहरिया टाउन रोजाना की बुनियाद पर चोरी कर रहा था वो तकरीबन 1.77 मिलियन गैलन पानी बनता है। नोटिस में कहा गया है कि तमाम तर वाजिबात बहरिया टाउन इंतजामिया जल्द अज जल्द अदा करे और बहरिया टाउन में कितने बोर्ड हैं इसकी भी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बताई जाए और जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का नुमाइंदा है उसे वहां तक रसाई भी दी जाए। नोटिस में ये भी कहा गया है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में ला सकता है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन अंसारी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और हेलीकॉप्टर में तसादुम के बाद तैयारे के टुकड़े टुकड़े हो गए। तैयारा हेलीकॉप्टर समेत दरिया में जा गिरा। तैयारा और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। हादसा पाकिस्तानी खातून असरी हुसैन भी लुक्मा अजल बनी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। टन में रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर उतरने से चंद मिनट कबल मुसाफिर तैयारे से फौजी हेलीकॉप्टर का तसादुम हो गया। तैयारा 2 टुकड़ों में तकसीम होकर दरियाए पोटोमैक में जा गिरा। तैयारे में सवार तमाम 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में सवार 3 फौजी हलाक हो गए। तैयारे में 60 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। वाशिंगटन में पेश आने वाले इस अफसोसनाक तैयारे हादसे में पाकिस्तानी खातून असरी हसीन भी लुक्मा अजल बन गयी, जबकि खातून के शौहर हम्माद रजा ने उनकी हलाकत की तस्दीक
تصدیق کر دی ہے۔ دریا سے بیشتر لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ پینٹاگون نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حادثے کو 9/11 کے بعد بدترین فضائی حادثہ قرار دے دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن فضائی حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب میں بغیر ثبوت فراہم کیے دعویٰ کیا کہ فیڈرل ایویشن اتھارٹی میں ہر قسم کے لوگوں کی بھرتیاں اس حادثے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ 7 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔